رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 92 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اسے چوک ہو جائے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ یہ قول یہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان کو غلط فہمی میں قتل کر دیا، حالانکہ یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ بنو عامر کا ایک شخص مسلمان ہو گیا، عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہ تھی، انہوں نے غلط فہمی سے اسے قتل کر دیا۔ تب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ فرمایا ومن قتل مؤمنا خطأ، جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر دے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور خون بہا لازم ہے جو مقتول کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے گا، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے۔ جب کوئی مسلمان غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے دو حکم ہیں۔ پہلا حکم ہے کفارہ، کفارے میں یہ غلام آزاد کیا جائے گا۔ اہل علم نے قتل کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا جو مقرر کیا گیا ہے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ غلامی دراصل ایک موت ہے، یا بمنزلہ موت کے ہے، اور آزادی یہ حیات ہے۔ ایک مسلمان کو مارنے کی تلافی اس طرح ہوگی کہ ایک مسلمان کو زندگی دے دی جائے، تو غلام کو آزاد کرنا در حقیقت اسے زندگی عطا کرنا ہے۔ اگر کفارے کی طاقت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں۔ اور دوسرا حکم دیت ہے، خون بہا ہے جو مقتول کے وارثوں کو ادا کیا جائے گا۔ کفارہ کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہوگا۔ ہاں، دیت اگر وارث معاف کر دے تو وارث معاف ہو جائے گا۔ اسی بنا پر اللہ نے فرمایا الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو، وَهُمْ مُؤْمِنٌ، لیکن وہ مومن ہو، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے۔ اگر کوئی مسلمان غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے
اور مقتول کے وارث حربی ہو، جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہو، جو مسلمانوں سے جنگ پر آمدہ ہو، تو پھر قاتل کے ذمے صرف کفارہ ہوگا، یعنی ایک مسلمان کو آزاد کرنا ہوگا۔ اگر نہ ہو سکے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ لے، لیکن مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے وارثین یہ دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہو، فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو خون بہا لازم ہے جو مقتول کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے گا۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر مقتول مسلمان ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جن سے مسلمانوں کا عہد اور پیمان ہوں، تب اس صورت میں بھی 2 چیزیں واجب ہوں گی، ایک ہے دیت اور خون بہا، دیت خون بہا، اور پھر دوسری چیز کفارہ لازم ہوگی۔ اور یہاں ایک بات یہ ہے کہ شروع آیت میں پہلے کفارے کا ذکر کیا گیا اور بعد میں دیت کا ذکر کیا گیا، لیکن آخری میں وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اگر مقتول مسلمان ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ ہو، تو پھر دیت لازمی ہوگا۔ یہاں دیت کو مقدم کیا گیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں یہاں دیت کو کفارے سے پہلے جو ذکر کیا گیا ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ تاکہ مقتول کو غیر مسلم قوم کا فرد سمجھ کر کے دیت کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی جائے، اس بنا پر اللہ نے یہاں دیت کو کفارے پر مقدم کیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پس جو نہ پائے، یعنی جو غلام آزاد نہ کر سکے، جو کفارہ دے نہ پائے، تو اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، توبۃ من اللہ، اللہ سے بخشوانے کے لیے۔ اگر کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو نئے سرے سے اسے دوبارہ 2 ماہ کے روزے رکھنے ہوں گے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو آج کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔